بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اسرار احمد۔ پاکستان اپڈیٹس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہی ہے کہ کل جو مذاکرات کا آخری دور چلا تھا اس میں اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے حوالے سے پی ٹی آئی اور حکمران جماعت کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا، تو لہذا پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کر کے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی تحلیل اور ایک ہی روز الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کر کے سپریم کورٹ جانے اور پنجاب میں 14 مئی کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کی تحریری رپورٹ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ محمود صاحب کا کہنا ہے کہ سرکاری دوستوں کو ہماری تجاویز جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہوئے دقت ہو رہی تھی۔ عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرا دی جائیں اور کے پی کے میں بھی جلد انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ بھی تاریخ کا تعین ایک مشکل مرحلہ ہے، گو کہ ابھی ہم الیکشن کی تاریخ پر متفق نہیں ہو سکے، مگر امید ہے کہ اگلی نشست میں ہم مزید قریب ہو جائیں گے۔ لیکن میرے خیال سے یہ ٹال مٹول کی کہانی ہے اور ٹال مٹول کیا جا رہا ہے اور صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان مذاکرات کا حتمی نتیجہ نکلنا بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ڈیلے ہوں گے۔ تو فریقین میں سے پی ٹی آئی نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم چلے جائیں گے، عدالتی دروازہ کھٹکائیں گے اور عدالت کو کہیں گے کہ وہ اپنا جو ہے 14 مئی والا فیصلہ برقرار رکھے، اسی کے مطابق الیکشن کروائے اور اس طرح ہمیں کے پی کے میں بھی الیکشن کی تاریخ دے دی۔ تاہم دونوں طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مذاکراتی عمل جو ہوگا وہ نیک نیتی سے ہوگا اور نگران سیٹ اپ ہی الیکشن کروائے گا، اور البتہ نگران حکومت کے ہوتے ہوئے بجٹ کا پیش کیا جانا یہ شاید ایجنڈے میں نہیں تھا، لیکن اس بات پہ دونوں کا اتفاق تھا کہ نگران حکومت کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن کروائے جائیں گے۔ البتہ پی ٹی آئی کا یہ ماننا ضرور تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اسمبلیز میں بھی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور بالآخر اتفاق نہ ہو سکا اور پی ٹی آئی نے طے کر لیا کہ ہم نے واپس عدالت کی طرف ہی جانا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا واضح طور پہ کہ 14 مئی سے پہلے باقی اسمبلیز بھی آپ تحلیل کر دیں تاکہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دن میں الیکشن ہو سکیں۔ چونکہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میں مخلص نہیں تھے اور ابھی بھی مخلص نہیں ہیں وہ، اس لیے بار بار مذاکرات کا ڈول ڈالا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر اخلاص دونوں طرف سے ہو، اگر نیت دونوں طرف سے ٹھیک ہو تو اس کا نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے تھا۔ اس طرح محترم ناظرین، آئی ایم ایف شرائط پوری کرنے کی کوشش میں ملک میں بھی انتہائی ریکارڈ مہنگائی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے۔ پاکستانی ادارے تو کہتے ہیں 36% سے زیادہ پہنچ گئی، لیکن جو جان ہاپکنز کے پروفیسر ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 62%۔ اب یہ صورتحال سامنے ہے کہ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کی کوشش میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ مہنگائی جو ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے ہی حکومت نے مہنگائی کر دی کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اپریل میں مہنگائی کا 58 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ امریکی جریدہ بلومبرگ اس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں سری لنکا سے بھی ہم آگے نکل گئے ہیں اور جنوبی ایشیا کے مہنگے ترین ملک کا تاج پاکستان کے سر پہ آ گیا ہے۔ اور وفاقی جو ادارہ شماریات اس کے مطابق تو یہ ہے کہ صرف اپریل میں مہنگائی کی اوسط شرح کوئی 23%، اور آپ دیکھ لیں انڈیکس کے 160% سگریٹ مہنگا ہوا ہے، 108% آٹا مہنگا ہوا ہے، گندم 103% اور انڈے 100% سے زائد مہنگے ہوئے، جبکہ چاول 87% یعنی 87% اور دال مونگ وغیرہ 57% سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ سالانہ بنیادوں پر دال ماس 56% سے زائد اور پیاز 52 یعنی کہ 52% تک مہنگا ہوا ہے۔ اس طرح بیسن 51% اور مرغی 43 سے 50% مہنگی ہوئی۔ اس طرح پاکستان کرنسی سری لنکا سے کمزور اور غذا بھی سری لنکا سے مہنگی ہے۔ تو محترم ناظرین، جان ہاپکنز کے پروفیسر سٹیو ہانک نے ایک بار پھر ٹویٹر پہ پاکستانی پی ڈی ایم کے منفی کردار پر سوال اٹھا دیے ہیں اور کہا کہ پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی کی وجہ پی ڈی ایم کی نااہلی ہے، جس کا دھیان ملکی معیشت کی بہتری کے بجائے صرف اور صرف عمران خان کو الیکشن سے باہر کر کے کھڑے لائن لگانا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، وہی سازش اور سائفر اور رجیم چینج یہ تو اب کارٹون ٹرینڈ بن چکا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ دنیا کب سے اس سے ٹرینڈ بنائے بیٹھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی جھوٹ، لیکن ابھی تک ہمیں یقین نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں سائفر، رجیم چینج، امریکی سازش یہ جھوٹ ہے اور اس پہ کارٹون بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنے کافی تھا، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔